السلام علیکم اسٹوڈنٹس، آج ہم نیکسٹ چیپٹر سٹارٹ کریں گے زر۔ تو اس میں ہم دیکھیں گے کہ زر کا ارتقاء کیسے ہوا، زر کی تعریف کیا ہے، زر کے فرائض کیا ہوتے ہیں، زر کی اقسام، زر کی طلب اور رسد وغیرہ، یہ سارے جو ٹاپکس ہیں وہ اسی میں ہم ڈیٹیل میں ہم دیکھیں گے۔ تو بچے، اگر ہم دیکھیں زر کے ارتقاء کے حوالے سے کہ زر کا ارتقاء کیسے ہوا، زر ایجاد کیسے ہوا، منی ایجاد کیسے ہوئی، تو شروع میں اگر دیکھا جائے جب انسان جنگلوں غاروں میں رہنے والا تھا تو اس کی ضروریات بہت محدود تھیں، اور وہ خود اپنے لیے تمام اشیاء، اپنی ضروریات خود پوری کر لیتا تھا، تمام اشیاء خود پروڈیوس کر سکتا تھا، یعنی کہ وہ خود شکار کر کے، جانور کا شکار کر کے بھوک مٹا لیتا تھا، کھال پہن کر اس کا لباس کی ضرورت پوری کر لیتا تھا۔ لیکن پھر جب انسان جنگلوں سے نکلا، غاروں سے نکل کر آبادیوں میں آ کر آباد ہوا، تو اس سے اس کی آہستہ آہستہ اس کی ضروریات بھی بڑھنے لگی، اس نے فصلیں کاشت کرنا شروع کی، مختلف پیشے اپنائے۔ تو اس میں جب وہ غاروں سے نکل آیا، میدانوں کی طرف آیا، تو اس کی ضروریات بڑھنے کے ساتھ ساتھ وہ ایک دوسرے پر انحصار کرنے لگے۔ تو ان سب کے لیے اب انہیں کوئی چیز ایسی ہونی چاہیے تھی جو لین دین کے لیے استعمال ہو۔ تو سٹارٹ میں اگر دیکھا جائے تو انسان نے جانور، کھالیں، تیر، غلہ، سیب، پتھر، موتی، یہ مختلف اشیاء، ایون تمباکو وغیرہ، گلے سڑنے والی اشیاء بھی استعمال کی گئیں، لیکن انہیں زر کے طور پر استعمال کیا گیا، لیکن کوئی بھی شے جو ہے وہ پاپولر نہ ہو پائی، کیونکہ ہر ایک میں کچھ نہ کچھ جو ہے وہ نقص پایا جاتا تھا۔ تو پھر انسان نے آہستہ آہستہ زر کو ایجاد کیا۔ تو زر اگر دیکھا جائے تو دور حاضر میں انسان کی سب سے بڑی ایجاد ہے، یعنی کہ وہ جو پرابلمس کا سامنا تھا اس کو، وہ ساری کی ساری پرابلمس اب دور ہو گئیں، زر نے اس پرابلمس پر قابو پا لیا۔ اب انسان کے لیے اشیاء کا خریدنا بہت آسان ہے، زر دے کر وہ کوئی بھی شے خرید سکتا ہے۔ تو سب اگر ہم دیکھتے ہیں براہ راست تبادلہ کا نظام کیا ہے، جو پہلے جو ہم دیکھیں اشیاء کے بدلے اشیاء کو ہم بارٹر سسٹم کا نام دیتے ہیں۔ جب زر نہیں تھا تو اشیاء کے بدلے اشیاء ہوتا تھا، تو اسے ہم بارٹر سسٹم یا براہ راست تبادلہ کا نظام کہہ سکتے ہیں۔ تو انسان اگر کسی شخص کو زرعی اجناس پروڈیوس کی کسی شخص نے اور اسے کپڑے کی ضرورت ہوتی، تو کپڑے جس نے کپڑا بنانے والے شخص کے ساتھ اس کا تبادلہ کر لیتا، اور اسی طریقے سے کوئی بھیڑ بکری کے بدلے وہ کپڑا، جوتا وغیرہ خرید سکتا تھا۔ لیکن اس میں براہ راست تبادلے کے نظام میں کچھ مشکلات تھیں، اور وہ مشکلات کی وجہ سے براہ راست کا جو تبادلہ کا نظام ہے وہ قائم نہ رہ سکا، اور اس کی جگہ زر نے لے لی، ٹھیک ہے۔ تو اس سے پہلے ہم دیکھیں گے کہ براہ راست تبادلہ کا نظام کیا ہے۔ براہ راست تبادلہ کو پروفیسر اسٹینلے نے ڈیفائن کیا کہ براہ راست کا تبادلہ کا نظام جو ہے ایک ایسی معیشت کو ظاہر کرتا ہے جس میں کوئی شے قبولیت عامہ کی حیثیت نہیں رکھتی، یعنی کہ کسی بھی قسم کا زر استعمال نہیں ہوتا، کیونکہ زر وہ شے ہوتی ہے جس سے قبولیت عامہ حاصل ہوتی ہے، یعنی ہر شخص اسے ایکسیپٹ کر لیتا ہے۔ تو ایسی کوئی شے استعمال نہیں ہو رہی، بلکہ اشیاء کا اشیاء سے تبادلہ ہوتا ہے، براہ راست تبادلہ میں۔ تو اس کی مشکلات دیکھتے ہیں، تو سب سے پہلے مشکل یہ تھی کہ دو طرفہ عدم مطابقت تھی کسی بھی شے کی، یعنی کہ ایک شخص اگر زرعی اجناس پروڈیوس کرتا تھا، اسے کپڑے کی ضرورت تھی، تو اسے پہلے ایسا شخص ڈھونڈنا تھا جو کپڑا رکھتا ہو، جس کے پاس کپڑا موجود ہو۔ پھر اس کے بعد اس پرابلم جو سامنے آتی وہ یہ تھی کہ اب جو اس کے پاس اگر گندم ہے تو گندم کے بدلے کپڑا دینے پر وہ شخص آیا تیار ہے یا نہیں ہے۔ اگر تو وہ تیار ہوتا تو پھر گندم دے کر وہ کپڑا لے سکتا تھا، لیکن اگر اس شخص کو کپڑے کے بجائے گوشت کی ضرورت ہوتی، بھیڑ کی ضرورت ہوتی، تو وہ اس کا انکار کر دیتا، اور اس شخص کو جو گندم بیچنے والا ہے اسے کپڑا لینے کے لیے پھر کسی اور کپڑا پروڈیوس کرنے والے شخص کی تلاش کرنا پڑتی۔ تو اس طرح سے
دو طرفہ اشیاء کی مطابقت نہیں ہوتی تھی، اور جس کی وجہ سے براہ راست تبادلہ کا نظام جو ہے وہ ناکام ہو گیا۔ اس کے بعد دوسری جو اس میں خامی تھی وہ یہ تھی کہ لیک آف کامن میئر آف ویلیو، یعنی مشترک پیمانہ قدر کا فقدان۔ اب کسی شے کی قیمت کو جانچنے کا، کسی شے کی ویلیو کو جانچنے کا کوئی آلہ موجود نہیں تھا۔ اب اگر ایک شخص اگر گندم کے بدلے کپڑا لیتا ہے تو اب وہ کتنے من گندم دے گا یا کتنے کلو گندم دے کر کتنا کپڑا لے سکتا ہے، 1 میٹر 2 میٹر، تو وہ ویلیو اس کو کرنا مشکل ہوتا۔ یا بعض اوقات ایک شخص کپڑے کے بدلے اگر کوئی شخص کپڑے کے بدلے بھیڑ بکری لینا چاہتا تو بھیڑ بکری پوری کی پوری جو ہے وہ اس کو مل جاتی دوسرے شخص سے، اور اس طرح سے کپڑا ہو سکتا ہے کپڑے کی ویلیو کم ہو اور بھیڑ بکری جو اس نے اس کے بدلے میں لی ہے وہ اس کی ویلیو زیادہ ہو۔ تو ویلیو جو میئر آف ویلیو ہے اس کا فقدان تھا، جس کی وجہ سے ایک شخص کو ہو سکتا ہے کہ نقصان ہو اور دوسرا شخص فائدے میں رہے۔ تو اس طرح سے بھی براہ راست تبادلہ کا نظام جو ہے وہ ناکام ہو گیا۔ پھر اشیاء کی عدم تقسیم پذیری، کچھ اشیاء کا تقسیم پذیر نہیں تھی۔ مثلاً اگر ایک شخص کے پاس تیر کمان تھا تو وہ اس کے بدلے گندم چاول دودھ حاصل کرنا چاہتا، تو پھر وہ ان اشیاء کو حاصل کرنے کے لیے تیر یا کمان کو توڑ نہیں سکتا تھا، اسے پورا کا پورا وہ دینا پڑتا۔ پھر اسی طریقے سے ایک شخص کو اگر جوتا لینا ہے تو جوتے کے بدلے اگر اس کے پاس گائے موجود ہے، وہ گائے کو فروخت کرے گا تو گائے کو وہ کچھ حصوں میں ڈیوائڈ نہیں کر سکتا، اسے پوری کی پوری گائے دینا پڑے گی اور جوتا وہ اسے لے گا۔ تو اس طرح سے کچھ اشیاء جو تھیں وہ ڈیوائڈیبل نہیں تھیں، جس کی وجہ سے جو براہ راست تبادلہ کا نظام ہے وہ ناکامی کا شکار ہوا۔ پھر ذخیرہ قدر کا فقدان تھا۔ دیکھا جائے کچھ اشیاء ایسی تھیں جس کا ذخیرہ نہیں کیا جا سکتا تھا، یعنی کہ لوگوں کے پاس اس وقت جو دولت ہوتی تھی وہ گائے بھینس بکری سبزی دودھ زرع اجناس وغیرہ کی صورت میں ہوتی تھی۔ اب یہ اشیاء گلنے سڑنے والی ہیں یا ختم ہو جانے والی ہیں وقت کے ساتھ، تو اس کا انسان ذخیرہ نہیں کر سکتا۔ تو اس طرح سے انسان کو جب اس کو گل سڑ جائے اسے اور یا کوئی شے جو ہے وہ ڈیوریبل نہیں رہتی تھی، اس کی دولت یعنی وہ خراب ہو جاتی تھی، ختم ہو سکتی تھی، تو اس لیے بھی انسان کو ایک ایسی شے کی تلاش تھی جس کو وہ ذخیرہ کر سکے، جو گلنے سڑنے والی نہ ہو، جو مرنے والی نہ ہو، جس کی وجہ سے جو پائیدار ہو اور وہ اسے اپنے پاس رکھ سکے اور وہ اپنی دولت جو ہے وہ برقرار رکھ سکے اور دولت مند ہو سکے ہمیشہ کے لیے۔ تو اس لیے بھی جو بارٹر سسٹم ہے وہ ناکام ہوا اور روپے کی ایجاد کی طرف توجہ دی گئی۔ پھر دولت کی نقل مکانی کا فقدان ہے۔ براہ راست تبادلہ میں چونکہ اس دور میں لوگوں کے پاس بھیڑ بکری زرع اجناس وغیرہ ہوتی تھی، یا پھر زمین اور اثاثے جو ہیں وہ مویشیوں کی یا اشیاء کی شکل میں ہوتے تھے۔ پھر اب زمین موجود ہوتی تھی، پھر ان کو ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کرنا آسان نہ ہوتا تھا۔ اگر کسی شخص کے پاس گھوڑے ہیں، اونٹ ہیں، گلے ہیں، تو وہ ان کو دوسری جگہ پر اگر شفٹ کرتا تو اس میں ٹائم بھی لگتا اور کافی ٹائم کا اور دقتوں کا سامنا کرنا پڑتا۔ تو اس لیے انسان ہمیشہ سے ایسی چیز کی تلاش میں تھا جس کی بدولت وہ اپنی دولت کو آسانی سے ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کر سکے۔ جیسے اگر کسی شخص کے پاس زمین ہوتی تو اس زمین کو بیچ نہیں سکتا تھا، یا زمین کو ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کرنا اس کے لیے مشکل تھا۔ تو آج کے دور میں اگر دیکھیں تو زر نے یہ پرابلم آسان کر دی، سولو کر دی، بلکہ اس میں ایک شخص نے اگر ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہونا ہے تو اپنی زمین جائیداد کو فروخت کر کے دوسری جگہ روپوں کے بدلے اس کو مزید لے جا سکتا ہے اور وہاں پر اس کو نئی شے خرید سکتا ہے۔ پھر دیکھا جائے حکومتی وصولیوں کے حصول میں دقت تھی، اور حکومت کے میں اس دور میں اگر دیکھا جائے حکومت کے بھی اخراجات اور واجبات تھے، تو حکومت اخراجات کرتی اور اس کے بعد کچھ شے
لوگوں سے وصول کرتی اور خرچ کرتی تو اس کو بھی بیل، بھیڑیں، بکریاں، سبزیاں، پھل وغیرہ کی صورت میں وصولیاں ہوتی اور ان کا ذخیرہ کرنا پھر بہت مشکل ہوتا تھا، کیونکہ سبزیاں، پھل وغیرہ گلنے سڑنے والی اشیاء تھیں۔ تو پھر دوسری طرف حکومت کے لیے جو شخص اپنی خدمات سے انجام دیتے تھے تو ان کی تنخواہ بھی انہی اشیاء کی صورت میں اس کی ادائیگی ہوتی تھی، تو اس لیے بھی کافی مشکلات کا سامنا تھا اور یہ نظام کو متاثر کرنے کا، اس کی قدر کھونے کا باعث بنا۔ اس کے علاوہ مستقبل کے ادائیگیوں میں دقت تھی، اگر ایک شخص نے ادھار لیا کسی سے تو مستقبل میں اس کو اس کی پیمنٹ کرنا مشکل تھا، کیونکہ روپیہ پیسہ تو موجود نہیں تھا، تو کافی جو ہے وہ مشکلات دیکھنی پڑتی۔ مثال کے طور پر اگر ایک شخص نے دوسرے سے ایک گائے ادھار لی، سال بعد جب وہ گائے ادھار واپس دینے جاتا ہے تو ہو سکتا ہے جس نے دی ہو اس کو وہ گائے پسند نہ آئے، یا وہ کہے کہ میری گائے کا رنگ فلاں تھا، تمہاری یہ گائے فلاں رنگ کی ہے، میری گائے کی زیادہ صحت مند تھی، یا میری گائے جو ہے وہ اس طرح کی تھی، تو مختلف جو ہے وہ مشکلات کا سامنا تھا۔ پھر اس کے بعد اس طرح سے انہی پرابلمس کی وجہ سے کیا ہوا کہ ہمارا بارٹر سسٹم جو ہے وہ تباہ ہو گیا، ختم ہو گیا، اور لوگوں نے زر کی طرف توجہ دی، زر کی ایجاد کی طرف توجہ دی اور زر کی تلاش جاری رکھی، کسی ایسی شے کی تلاش جاری رکھی جو زر کے طور پر کام کر سکے۔